جانی پہچانی سی گاڑی کی بریک سے اس کے بالکل پاس چرچرائے۔ ہلکا سا دھکا لگنے سے آن سنبھل نہ سکی اور پیچھے جا کر زمین پر گری۔ غصے سے اور غفلت کے احساس سے چہرے کا رنگ سفید سے بدل کر سرخ ہو گیا، جیسے خون نچڑ رہا ہو۔ ہاتھ اور گنے اچھے خاصے اچھل گئے تھے، لباس بھیگ کر چپچا سا ہو گیا تھا، دوپٹہ بھی وجود سے مکمل چپک گیا تھا، بال بھیگ کر الجھ سے گئے تھے، ان سے پانی بوند بوند ٹپک رہا تھا، سردی سے اس کے ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے۔ اس نے غصے سے ایک نظر کالی گاڑی اور دوسری نظر آن کی طرف کی، جو اپنے گرا ہوا دیکھ کر بے اختیار آن کی طرف بھاگ رہا تھا۔ آن کو اس سے بچنے کے لیے جلدی فیصلہ لینے میں لمحہ بھی نہیں لگا۔ جلدی سے اپنے گیلے کپڑے سمیٹ گاڑی کے پچھلے دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ ڈرائیور جلدی چلو ورنہ میں تم پر گاڑی چلانے کے جرم میں کیس کر دوں گی۔ کریم نے پیچھے بیٹھے اپنے صاحب کو دیکھا، جیسے پوچھ رہا ہو کہ اگلا قدم کیا اٹھائے۔ باس کی آنکھوں نے یس کہا اور کریم نے گاڑی ریورس کر دی۔ آن دیکھتے ہی دیکھتے پیچھے رہ گیا۔ آن نے بے اختیار ٹھنڈی سانس بھری اور سیٹ سے پشت لگا دی۔ افسردگی سے اس کے تاثرات صاف ظاہر تھے۔ گاڑی کے کالے شیشے کی وجہ سے اندر بھی ہلکا ہلکا نظر اندھیرا تھا۔ کوئی بات خوب و خیال کی جو کرو تو وقت کٹے گا۔ اب ہمیں موسموں کے مزاج پر کوئی اعتبار کہاں رہا۔ وہ اپنے ہی خیالوں کے دنیا میں سفر تھی۔ بے اختیار نظریں اپنی گود میں دھرے سفید حالی ہاتھوں میں پڑی، گم سم سی یوں ہی اٹھا کر ہاتھ پہ اپنے دیکھے گی، جیسے اپنی قسمت کے ستم ظرفی کا حال جانچ رہی ہو، جیسا اپنے ساتھ کہی گئی مسلسل ناانصافیوں کا جواب تلاش رہی ہو۔ سب کچھ کھو دیا اس نے، اپنے مگیتر اپنی دوست کھو دی، کیا بچا؟ خود ہی سے پوچھے گئے سوالوں کے جواب بھلا اسے کون دیتا؟ عورت اندر سے ٹوٹ بھی جائے تو ضبط کی ڈور اسے تھام رکھتی ہے، جیسا کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ آنکھوں میں آنسو آ بھی جائیں تو اندر ہی اتر جاتے ہیں، اور کوئی آنسو دیکھ بھی لے تو 100 بہانے، تھکن ہے، نیند پوری نہیں ہوئی وغیرہ وغیرہ۔ مگر وہ ایک نگاہ ایسی ضرور چاہتی ہے جو دیکھتے ہی جان لے کہ آنکھیں تھکن سے لال ہیں یا ضبط سے۔ پھر بے اختیار ہی ان سفید سفید گلابی مائل ہاتھوں کے چہرے پہ رکھ لیا، جیسے ٹیڑھا ڈانپ لینے سے تصور بھی چلتے واقعات چھپ جائیں گے۔ پھر چہرے کو اس پونچھ لیا، جیسے کچھ دیر کا اثر مٹا دینا چاہ رہی ہو۔ اس کے بھیگے کپڑوں سے پانی ٹپک رہا تھا، جس سے پچھلی نشست گیلی ہو گئی تھی۔ اچانک دائیں طرف مضبوط مردانہ ہاتھ اس کی نظروں کے سامنے آیا، جو سفید ٹاول تھامے ہوئے تھا، ساتھ ہی ٹیڑھی سے بڑی مردانہ سرگوشی نما آواز، یہ لیں پہنچ لیں، یہ اب ساری گیلی ہو رہی ہیں۔ آن نے چونک کر نظر کی، آپ کیا کر رہے ہو؟ واقعی دھیان نہ دے سکی کہ گاڑی جس کی ہے وہ بھی تو وہی ہوگا، شاید اپنے پریشان کن حالات کے جنگل میں گمسم۔ آن یہ محسوس کرنے سے عاجز تھی۔ مس آن، کیا آپ کو یاد دلانے کی ضرورت ہے کہ یہ گاڑی میری ہے؟ الین شاہ نے اس کی خوبصورت بھیگے نقوش کو گھورتے کہا۔ یہ سچ تھا کہ وہی تھی جو زبردستی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی بنا جانے۔ آئی ایم سوری، میں نے آپ کی گاڑی گندی کر دی، بارے رکتے ہی میں آپ کی گاڑی صاف کر دوں گی۔ اس کا لہجہ شرمندگی لیے ہوئے تھا۔ آن کو کچھ عجیب اور افسوس محسوس ہوا، کاش وہ گاڑی میں نہ بیٹھتی۔ اس کے حوصلے کے باہر گاڑی رکتے ہی وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ کریم مس آن کو چھتری دیجیے۔ شاہ کو اچھا نہیں لگا کہ آن بارش میں بھیگتی جائے، تبھی کریم ڈرائیور کو تاکید کری۔ کریم نے جلدی سے پسر پہ چھتری اٹھا کر آن کی طرف بڑھائی، جس سے بنا ضد کیے آن نے تھاما۔ چھتری کھول کر باہر قدم نکالے، بارش کی تیز بوچھاڑ اس کا خیر مقدم کیا۔ ایک ٹھنڈی سردی کی لہر جسم کے آر پار ہوئی تو بے اختیار جڑی سی سرد لہروں نے آن کی سی تاری کرتی تھی۔ وہ گاڑی کے ونڈو پر جھک آئی۔ آپ کا بہت شکریہ، یہ سر حیدر شاہ کر پلٹی، تب پیچھے سے آتی بھاری آواز نے قدم جکڑ لیے۔ شکر گزاری کہ یہ تاثرات اصلی نہیں ہیں، میں آپ کے حقیقی تاثرات جاننا چاہتا ہوں۔ پیچھے سے شاہ کی سردہ آواز نے اس کے قدم کو جیسے منجمد کر دیا۔ آن رک گئی، اس کے الفاظ مفہوم رکھتے تھے۔ آن کے قدم رکے، اٹیک کر وہ بنا کچھ کہے لب پہنچ کر ٹھٹراتی ہوئی پلٹ گئی، لیکن قدم اٹھاتے ہی بری طرح لڑکھڑائی۔ اسٹاپ
علادین شاہ کریم پر چیخا، گاڑی جھٹکے سے رک گئی۔ علادین شاہ نے دوسری چھتری اٹھا لی اور دروازہ کھول کر قدم باہر بڑھائے تو قدم پر آن راستے میں جی لیا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی تقریباً گرنے کو بھی ڈری سی اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ علادین شاہ کی باہوں کے گرد میں جا کر گرنے سے بچ گئی۔ دل یک بیک دھڑکتے رہ گیا۔ دو مضبوط مردانہ بازو سے ٹچ نے اس کے پورے جسم میں وجود میں سنسنی پھیلا دی۔ نظریں اٹھائیں ملائے تو دل نے موسم کے ساتھ تال چھیڑ دیا۔ رحم سے دھڑکن کی دھڑکن علادین شاہ کے کانوں تک سنائی دی۔ بے اختیار نظریں ملی تھی، پھر ہٹنے سے انکاری ہو گئی۔ آن کے مکھڑے پر ڈر گئیں، رک گئیں۔ بارش کے ننھے قطروں نے شبنم مکھڑے پر جا بجا جیسے رنگ بیٹھ دیے ہوں۔ منظر بہت ہی مکمل تھا۔